تو اب میں کتاب کی جو دہلیز کتاب کی مصنفہ نیلوفر گل فرید آبادی ہے، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ یہ جو اپنی کتاب دہلیز ہے جو انہوں نے تحریر کی، تو اس میں ان کی کیا مشکلات پیش آئی اور کس طرح سے ان کا یہ سفر رہا، اس میں کس طرح سے انہوں نے اس کو قابل بنایا، اشاعت کے قابل بنایا، تو وہ تمام باتیں نیلوفر صاحبہ آپ کے سامنے رکھیں گی کہ وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے اپنا یہ جو سفر ہے، ادبی سفر ہے، افسانوی سفر ہے، اس کے بارے میں آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ نیلوفر صاحبہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، بزم کے روح رواں جناب مشتاق فریدی صاحب جو ریاست کے نعتیہ کلام کی آبرو مانے جاتے ہیں، بھلے ہمیں یہاں پہ ان کی قدر نہ ہو لیکن پوری ریاست میں یہ اپنے نعتوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، کسی تعریف کے یا تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ میرے استاد محترم جناب عباس صاحب اور کشتواڑ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی جناب الطاف صاحب کشتواڑی، جو شعر و شاعری اور افسانہ نگاری میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بہت ہی اہم شخصیت، میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ یہ ڈائٹ کی خاص کر کے ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ 10 بندوں کا کام جو ہے خود کرتے ہیں۔ تو اور تمام میرے ساتھی، میرے یہاں بزرگ، میرے بڑے بھائی، میرے چھوٹے چھوٹے بھائی جو ہیں جنہوں نے میری بات کا مان رکھا ہے اور یہاں پہ تشریف فرما ہے، میں آپ سب کو عقیدت برا سلام کہتی ہوں اور شکریہ کہتی ہوں۔ سچ پوچھیے تو آج لفظوں کا انتخاب کرنا محال ہو رہا ہے، آخر میں کن لفظوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کروں۔ ایک علامہ اقبال کی مشہور زمانہ ربائی آپ کے سامنے آپ کے اعزاز میں رکھتی ہوں کیونکہ میں زیادہ کچھ بول نہیں پاؤں گی۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریش مانی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کے اعزاز میں نے اپنی جانب سے آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا۔ اس کے بعد میں آتی ہوں اب آج کے پروگرام کے لیے، جو آپ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے راحت کے دائروں سے جو ہم سب نے آج اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، ان سے باہر اس دہلیز کو پھلانگنا جو ہے، مجھے لگتا ہے میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے کہ آج کا انسان اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا کسی بھی صورت گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن الحمدللہ میں اپنے کمفرٹ زون سے پہلے سے نکلتی آ رہی ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو آرام، جس چیز میں میں نے اپنے آپ کو مانا ہے کہ آرام کس میں ہے، تو وہ مجھے سمجھ آئی ہے، شاید وقت پہ آئی ہے، تو اس لیے الحمدللہ میری تیسری کتاب جو ہے منظر عام پر آج آ چکی ہے۔ دراصل اس میں میرا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ یہ میرے والدین کے تمام وہ صفاتیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میں آج یہاں پہ کھڑی ہوں تو اس محفل کو میرے ابا کی کمی مجھے لگتا ہے ہونے نہیں دی جناب دیو صاحب نے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ مجھے لگنے لگا کہ میرے ابا مرحوم یہاں پہ ہیں، یہ انہی کی تعلیمات ہیں یا میری والدہ محترمہ کی تعلیمات ہیں جو انہوں نے اپنی ساس ماں سے سیکھی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کھانا تو سب بناتے ہیں، کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، پھر رات ہوتی ہے، اس کے علاوہ بتاؤ۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے ہماری والدہ محترمہ یہ ہم سے کہا کرتی تھی اس کے علاوہ بتاؤ اور کیا کیا ہے آپ نے۔ تو یہ بچپن سے جو تعلیمات ہمیں ملتی تھی کہ کھانا پکانے کے علاوہ ہم نے اور کون سے کام کیے، تو یہ تعلیمات ہمارے سسرال میں بھی رہی، اور الحمدللہ مجھے ایسی فیملی اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی جو نہایت ہی شریف النفس انسان ہیں، جو نہایت پڑھی لکھی فیملی ڈوڈا کی مانی جاتی ہے، ایکسپرٹس ہیں وہ میتھمیٹکس سے میکسیمم۔ میرے سسر جی جو ہیں دین محمد صاحب بانڈے، تو مجھ سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہاشمی صاحب کی فیملی ان کو جانتے ہیں، اس زمانے کے ڈبل پی جی ہیں، اس زمانے کے ایم اے ہیں۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ
اگر آپ نے انتصاب دیکھا ہوگا، ڈیڈیکیشن دیکھی ہوگی دہلیز کی، تو میں نے اپنی ساس ماں کے نام اپنی دہلیز کی ہے. اور مجھے لگتا ہے میں نے جو اسیس کیا ہے، جو میری جانچ پڑتال ہے، میں نے اس وقت تک کی عمر میں یہ جانا ہے کہ ساس سیکھ کا لفظ ہے. افسوس کی بات ہے ہم اس کو اس طرح اس نظریے سے نہیں دیکھتے ہیں. ساس سیکھ ہوتی ہے، اور کشمیری میں اگر ہم دیکھیں گے ہش ہشنا ونواجی. یہ میں نے اپنی میری مدر جو ہے، میری والدہ محترمہ جو ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے جہاں کی دولت لا کے تمہارے قدموں میں رکھوں، کہ جب تم نے یہ خیالات باندھے ہیں ساس کے نظریے سے کہ جو بھی ہنر آئے ہیں، ایک 12th کرنے والی لڑکی سسرال میں جاتی ہے تو خود اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس کیا ہنر ہو سکتا ہے. میں ناکارہ تھی، خام مال تھی، لیکن مجھے اگر انہوں نے کندن بنایا ہے تو وہ میرے سسرال والے ہیں. لیکن تربیت میرے والدین کی تھی، جو میں نے ان کی تمام باتوں کو پلو باندھا ہے. اور الحمدللہ میں آج جو گھر ہستی چلا رہی ہوں تو یہ میری ساس کی دین ہے. اسی لیے مجھے لگا کہ اگر وہ قرض میں کسی طرح سے ادا کر سکتی ہوں تو میں اپنی اس کاوش کو ان کے نام کروں گی، تاکہ میرا بھی کچھ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، حق بات تو یہی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے. دوسرا سر نے بتایا کہ سچ میں افسانہ ہے، شاعری ہے یا کچھ بھی ہے، لگتا ہے اکثر لگتا ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں. بہرحال ہم نے مرنا ہے، مرنے کے لیے ہمیں کچھ اور زیادہ راہ چاہیے. لیکن جہاں تک میرا چھوٹا سا دماغ کہتا ہے، جہاں تک میری چھوٹی سی عقل کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ تخلیق تو کتاب تو صرف واحد ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. جو بھی مال ہے ہمارے پاس وہ واحد وہی کتاب ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور ہم جو بھی لکھتے ہیں، چاہے شاعری کے زمرے میں بات آئے، نثر کے زمرے میں آئے، وہ وہاں سے مٹیریل نکالتا ہے. میں ایون کہ میں ٹریننگز میں کام جب کرتی ہوں، الحمدللہ ڈائٹ نے مجھ پہ بڑا اعتبار کیا ہوا ہے بڑے سالوں سے، تو میں وہاں سے نقطے نکال لاتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتے ہیں، اے لوگو کیا میں تمہیں ایک دلچسپ قصہ نہ سناؤں؟ میں کہتی ہوں کہ جب ہمیں آج NEP 2020 کی بات نہ ہو تو ٹیچر کس کام کا. تو وہاں پہ ہمیں بات آتی ہے کریٹیوٹی کی، یا بات آتی ہے سٹوری ٹیلنگ کی، کہ بچے کے اندر اگر آپ کچھ بھی انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سٹوری کے ذریعے. میں نے یہ چیز پہ کافی غور کیا. جب 2020 میں NEP 2020 لانچ ہوئی اور ہم نے آن لائن سیشنز جوائن کیے، اس کے بعد ہم نے ڈوڈا ڈسٹرکٹ میں ٹریننگز دینا شروع کر دیا. میں قرآنک مطالعے کی بنیاد پہ اس بات پہ پہنچ گئی کہ کیوں NEP 2020 نے اس چیز کو بنیادی اور ضروری ایلیمنٹ سمجھا ہے کہ کہانی. تو اللہ تعالیٰ جب بار بار ہم بڑوں سے کہتے ہیں، ایک 7 سال کے بچے سے اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں ہو سکتا ہے. یہ باشعور لوگوں سے، جن کے دل کھلے ہیں، جن کی کان کھلے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. اے لوگو کیا میں تمہیں ایک دلچسپ قصہ نہ سناؤں؟ اب دیکھیں، ہمارا تجسس بڑھانے کے لیے، ہماری انٹرسٹ کو اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم سے مخاطب ہوتا ہے. تو میں نے اس چیز کو سویکار کیا، قبول کیا، اور میں نے پھر چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھنی شروع کر دی، جو ہم پھر بچوں کو ٹریننگز میں سنایا کرتے تھے. اور الحمدللہ اس کے گواہ جو ہیں، یہ گواہی میرے جو ساتھی ہیں ڈائٹ کے، جو ہمارے سینئر لیکچرر ہیں ذاکر صاحب، انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح سے ہم ٹریننگز میں، اور میرا جتنا بھی ہم مضمون کو باندھتے ہیں، تو وہ مجھے لگتا ہے تمام چیزوں کا درس ہمیں قرآن کریم دیتا ہے. کیا موسیٰ کے پاس چھڑی تھی؟ کیا سبحان اللہ تعالیٰ وہ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی موسیٰ کے پاس چھڑی ہے، وہ کیا کیا کام ان سے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے پوچھتے ہیں، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے. اب دیکھیں ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کوئی بات پوچھنی ہے، وہ تو سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے. وہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسے پوچھ رہے ہیں کہ جیسے مولا کریم جانتے ہی نہیں تھے. دیکھیں میں نے وہاں سے ایک چیز سیکھی، میں غور کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. پھر موسیٰ یہاں سے کیا بولتے ہیں، جیسے اس کو بھی لگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں کہ میں چھڑی سے کیا کیا کام لے رہا. یا باری تعالیٰ میں اس سے مال مویشی ہانکتا ہوں،
पत्थर झाड़ता हूँ, मैं टेक लगाने के काम लगाता हूँ इसको। यानी कि इतनी वजाहत उस वाहिद ज़ात पाक को मूसा अलैहिस्सलाम ने दी। वाज़ा क्या करना चाहता है अल्लाह ताला कि तरीक़ा कलाम जो है, हम कलाम होना जो है, किसी बात को और ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाने के लिए सिलसिला हमें बताया गया। तो ये तमाम, मैं ट्रेनिंग्स को जुदा नहीं मानती हूँ। यही खुसूसियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग कहते हैं कि नहीं आप सेशन लिया करो, और ये भी गवाह हैं डाइट वाले यहाँ पे कि किसी दिन मैंने पूरा दिन भी सेशन लिया है तो टीचर हजरात कभी बोर नहीं हुए। वजह से यही बरकत से कि कुरान करीम से मैं चीज़ें लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से मेरे सेशन जो है पूरा दिन भी कामयाब हो जाते हैं। दूसरा मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये जो किताब का सिलसिला जो है, आज की दुनिया में इंटरनेट का ज़माना है जहाँ एक उंगलियों के जिम्बिश देने से हम न जाने कहाँ कहाँ का मवाद जो है अपने हाथ में कर सकते हैं। लेकिन यकीन जानिए, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि इसमें वो बरकत नहीं है, इसमें वो कभी बरकत नहीं हो सकती है, क्योंकि बरकत अगर है तो वो कागज़ और कलम में है, क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने खुद तख्लीक किया है। और मैं हमेशा सभी अपने साथियों से, अपने छोटे भाइयों से कहती रहती हूँ कि कागज़ कलम का इस्तेमाल हमने कभी नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात यह है कि मैं कैसे लिखती हूँ, सचमुच में मैं ये क्रेडिट जो है मेरे शोहर को जाता है, और शाहद साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर दहलीज़ का मुताला करेंगे तो शाहद साहब ने अपना पूरा मजमून मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में लिखा है कि वो कितने अच्छे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने इब्तिदा में बताया कि 12th के बाद ही शादी होना, उसके बाद फिर इतनी डिग्रियां हासिल करना, ये सब सहरा उनको जाता है। लेकिन किताब की जहाँ तक अहमियत का सवाल है, मैं ये कहती हूँ कि इसकी अहमियत ता क़यामत रहेगी, इसकी अहमियत में कभी कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, दूसरी मिसाल में इस किताब की अहमियत को बढ़ावा देने के लिए मैं तमाम से यही गुजारिश करती हूँ, भला आपसे तो मैं क्या कहूँ, लेकिन इस माध्यम से मैं छोटे बच्चे जो हमारी नई पोत जो है, नई नस्ल जो है, उनको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर एक तरफ से एक 10,000 का सूट पहन के कोई शख्स होगा, उसके हाथ में अगर 1,000 लाख का मोबाइल भी होगा, दूसरी जानिब सीधे सादे मलबूसात में कोई शख्स होगा, 100-200 की किताब पकड़े हुए होगा। यकीनन खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आप मान लीजिए, बताइए कि किसकी इमेज, किसका मर्तबा बुलंद हमारे जहन में हो सकता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखना है। मोबाइल चाहे कितनी भी तरह की टेक्नोलॉजी करे, लेकिन किताब और कागज़ को हमने नहीं छोड़ना है। हाल ही में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कर्नाटका से एक खातून हैं वकील, 77 साल की बानू मुश्ताक, सुना होगा आपने नाम। 2025 का पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली किताब जो है उनकी रही। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया कि हिंदुस्तान की खातून जो वकील हैं पेशे से और 77 साल उम्र है उनकी, उन्होंने कर्नाटका में कन्नड़ ज़बान में इसको लिखा था ये, और ये प्रोसेस चला था। ये अफसानी मजमुआ है जिसमें सिर्फ 12 कुल ये अफसाने हैं। उन्होंने 1990 से लेकर 2023 तक इसको लिखा, लेकिन अब उसका तर्जमा इंग्लिश ज़बान में किया गया। उनका इंटरव्यू में सुन रही थी कुछ रोज़ पहले, तो वो बता रही थी कि इन 12 अफसानों में मैंने यही जिक्र किया है कि ख़वातीन जो हैं, पहले ज़माने में इनको पढ़ना, बल्कि एक ज़माना तो ऐसा था कि उनको ज़िंदा रहने का भी हक़ नहीं था। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि उनको अपनी ज़िंदगी सही तरीके से बसर करने के लिए उनको कुछ तालीमात दी जाती थी। लेकिन लिखने का जहाँ तक सवाल है, वो कहने लगी कि इसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। तो फिर मुझे अपना ही माशरा, अपने इतराफ़ अकनाफ का माहौल सामने आया, तस्वुर में आया कि हम आज भी इतने पढ़े लिखे होकर हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी हम खातून की क्रिएटिविटी को दबाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है मुझे लगता है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये कोई अच्छा काम है। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आई है कि अगर हमारी बका हो सकती है तो वो लिखने से हो सकती है इंशाअल्लाह रहमान। और मुझे तसल्ली इस बात की है, तो मुझे माफ़ करना, मैं शायद बहुत ज़्यादा लंबा बोल रही हूँ, लेकिन कुछ बातें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। कल ये मौका मिले, कभी ये ना मिले। इसलिए दहलीज़ का मुताला जो है सबसे पहले मेरी वालदा मोहतरमा ने किया। जैसे कि देव साहब ने, उनके बारे में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनको, और क्यों नहीं करती, क्योंकि इनको दिली लगाव है और बहुत गहरे मरासिम मेरे वालिद साहब के, मेरे पेरेंट्स के साथ इनके रहे हैं। तो
انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، 2 بار انہوں نے پڑھا اور ہر افسانے کا اتنی گہرائی سے تجزیہ کیا، اور میں نے ان کو کاغذ قلم تھما دیا ہے، میں نے کہا آپ اس کو زیب کرتاس کرتی جائیں۔ انہوں نے ہر افسانے کا اس طرح سے مطالعہ گہرائی سے کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ افسانہ لکھا ہے اس نے تو اس میں تیرا یہ نقطہ بیان کیا ہے، اس میں یہ والی بات اس نے بیان کی، یا اللہ یہ اس کو زادیرہ تو شامل کرنا۔ تو مجھے اتنی اپنی جگہ تسکین ہے، سکون ہے اس بات کا کہ ہر افسانے میں میری والدہ محترمہ نے گواہی دی، کیونکہ وہ بہت زیادہ علم رکھتی ہیں۔ پورا قرآن کریم ان کو حفظ ہے، پورے ترجمے کے ساتھ، وہ آپ کوئی بھی آیت پڑھ لیجئے وہ ترجمہ بتا دیں گی۔ تو جب انہوں نے ہر آیت کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کیا، میرے افسانے کو کسی کو نقطے کو ان کو ایسے پکڑ لیا، اور کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، یا اللہ اس نے یہاں پہ تیری بات کی ہے، یہی ایک نقطہ تو اس کا زادرہ بنا لینا۔ تو مجھے لگتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہی کامیابی، ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتی ہوں، یہ تو بس میرے والدین کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے، اور والدین کا وہ رہا ہے شفقت، اور میری ماں کی مجھے آج بھی یقین ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے ماں، تو ماں کی دعا۔ تو انہی تمام لفظوں کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کر، آج مجھے سچ مچ میں لگا کہ ہمارے یہاں سچ مچ میں باشعور شخصیات ہیں ہمارے ڈوڈا میں بھی، کہ اتنا صبر و تحمل، اتنا آرام آپ نے چھوڑا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلے ہیں، اور اس تپتی گرمی میں آپ نے برداشت کیا ہے، اتنا اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر عطا کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی اس پروگرام کے حوالے سے ہوئی کہ اس میں کسی چیز کی کمی جو ہے کسی نے نہیں رکھی۔ ظہیر صاحب نے شہزادہ کونین نور العین محمد حضرت امام حسین و حسن رضی اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کا ذکر کر کے اس مجلس میں جو بھی کمیاں تھیں اس حوالے سے ان احادیث شریف کو بیان کر کے مجھے لگتا ہے 4 چاند اس محفل میں لگا دیے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے سچ مچ میں یہ باعث برکت یہ محفل سج گئی الحمدللہ، اور آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات، جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں، جیسے تمام نے بہت اچھے انداز میں شکریہ ادا کیا، لیکن میں کہتی ہوں یہ کیسا بے تعلق سا شیدائی پن ہے۔ نہ تو اردو سے وابستہ ہیں جانی صاحب، ہندی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، جموں میں پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سچ میں کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ محبت جو ہے اردو سے ان کی اندھی محبت ہے۔ اتنا کنٹریبیوشن دینا، جو 2-2 لاکھ پے دیتے ہیں، آ کے ہم یہاں پہ مشاعرے کرتے ہیں، لیکن مجھے اس بار یہ احساس ہوا کہ اگر ہم 3 سالوں سے جانی صاحب نے یہ خدمات انجام دی ہیں، تو کیا ہماری طرف سے جو یہاں پہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں تو ان کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہم غور کریں کہ یہ فین کہاں سے آئے، یہ بجلی کا بل کون دیتا ہے؟ تو مجھے لگا اے سی بھی ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے بات اپنی کاٹ دی کہ میں نے کہا پہلے میں یہ تو احساس کروں کہ فین کس نے لائے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ادبی نشستیں اگر قائم کرنی ہیں، زندہ رکھنی ہیں، تو ہمیں ان باتوں پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے، یہ جو صحرا جو ہے، مجھے لگتا ہے جانی صاحب کو جاتا ہے۔ کرنے کو ہم یہ اسلامیہ سکول میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ فریدہ بزم کے تحت جو ہے یہ پروگرام جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شاد صاحب نے اجازت دی تھی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، لیکن کچھ وجوہات کی بنا، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے خلوص رکھنا ہے۔ ہم ادب کی خدمت کر رہے ہیں، ادب کی اگر آبیاری کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر ایک کی بات جو ہے خلوص سے لینی ہے، پازیٹیوٹی سے لینی ہے، مثبت سوچ کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے، نون میں نقطہ کبھی نکالنے کی کوشش، اس سے ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہے ابھی یہ کمیاں، ہمیں اپنے آپ پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نصیر صاحب کا میں اگر شکریہ ادا نہ کروں تو مجھے لگتا ہے میرا سارا پروگرام جو ہے یہ ناممکن تھا۔ اللہ ان کو صحت بخشے، تندرستی بخشے، ان کا خلوص جو ہے آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں ہم یاد کریں گے، جو بھی رہے گا وہ یاد کرے گا، کوئی ایسا ملنگ بھی تھا جو بغیر کسی معاوضے کے، جو بغیر کسی صلے کے
खिदमत किया करता था। कम से कम 10 चक्कर उन्होंने जानी स्टूडियो के लगाए होंगे, उसके गवाह जानी साहब हैं। मैं तो नहीं आ सकी, लेकिन ये आते रहे। कहाँ बैनर वाला है, कहाँ पोस्टर वाला है, कहाँ कार्ड वाला है, ये खुद जाते रहे। तो भला मैं कैसे भूल जाऊँ इनकी खिदमत। तो इन तमाम का शुक्रिया अदा करते, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता करे। और जानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इनके जो आरिफ वानी जो है, उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ। आरिफ वानी रियाज साहब के बेटे हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठाया है इस चीज़ का। उसके लिए आपको अपना दिल मुतमईन करना चाहिए कि इनका बेटा 4th 5th में पढ़ता है, 6 में पढ़ता है और वो बड़े बड़े तख्लीकी मज़ामीन को बांधता है। तो YouTube चैनल उसने बना रखा है और इतने बड़े बड़े इश्यूज़ पे वो बोलता है, टॉपिक्स पे बोलता है, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। तो आप अपना दिल कभी छोटा मत कीजिएगा कि ये इतना बड़ा आउटपुट निकल रहा है, तो इंशाल्लाह आपको नहीं लगेगा कि ये हमने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, कि आपने जो ये वक़फ़ कर रखा है। अल्लाह आपको इसका जज़ा देगा। और आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब ने अपना कीमती वक्त निकाला है। मुझे दुआओं में याद रखे, अगर जो कुछ भूल गई हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और देव साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इन्होंने 17 साल मेरे वालिद मरहूम को गुजरे हुए मैं 14 साल के बाद में उन पर एक मुकम्मल जामा मज़मून लिख पाई। वो भी मुझे तहरीक उस वक़्त मिली। मैंने अयूब चाचा देव को, मेरे अब्बा भी उनको अयूब चाचा ही बुलाते थे और हम भी ऐसे बुलाते थे। उनको गरी के रहमत करे। मुझे जब काफ़ी देर बाद उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा ये मेरे बाबा को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा अभी तो ये हयात हैं। बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जो मेरे बाबा को बहुत करीब से जानते थे। तो मुझे ख्याल आया कि फिर कब मैंने लिखना है, जब इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी मौजूद थे। मैंने आपके घर वो भिजवाया था। 14 साल के बाद मेरे आंसू कुछ थमे थे तो मैं अपने अब्बा को वो खराज अकीदत पेश कर पाई थी। लेकिन आज जिस तरह से देव साहब ने उनका जिक्र किया, बखुदा मैं तो खून के आंसू रो रही थी। और ऐसा तस्कीन, ऐसा सुकून मिल रहा है था कि मुझे लग रहा था कि वो भी यहीं पे हैं। और यकीन जानिए मेरे बाबा जो थे वो भी बहुत ही अदब परवाज इंसान थे। जब मैंने लिखना शुरू किया था 99 में, 2000 में, मतलब मुकम्मल मज़ामीन से मैंने शुरुआत की थी। डोडा में मुझे किसी ने मुबारकबाद कभी नहीं दी। मेरे वालिद मोहतरम थे। मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो मुझे ख्वाब में आके उन्होंने बोला था कि आप खामोश क्यों बैठी हैं। 8 साल के बाद, उनके बाद गुजरने के बाद फिर मैंने कलम उठाया था। वो वही वाहिद शख्स थे। मेरे अखबार जब सदाए कोहसार पे मज़ामीन आते थे, मेरे बाबा उनको हर वक्त आके बाहर से पढ़ते थे। कभी वालदा मोहतरमा इनको इधर उधर करती थी तो गुस्सा होते थे उन पे। कहते हैं मुझे आँखों को ठंडक पड़ती है जब बच्ची के मज़ामीन पढ़ता हूँ। और मुझे कुछ लोगों से उन्होंने उस दौर में मिलवाया था और वहाँ पे मुझे एक रास्ता मिला था कि ये अच्छी बात है। वरना डोडा का कोई शख्स नहीं है जिसने मुझे उस वक़्त, उस ज़माने में मेरे कांधों पे हाथ रखा हो कि नहीं बेटा आप बहुत अच्छा। मतलब पहला मेरा मज़मून था आज की मशरिकी खातून। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बड़े ख़यालात जो मुझे आज भी लगते हैं कि आज के मुआशरे को ज़्यादा सूट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस वक़्त मुझे इनकरेज किया था, जिसका नतीजा वरना डोडा में कभी किसी ने मुझे नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज पजीराई हो रही है काम की, मेरी नहीं, मेरे काम की कुछ हद तक अगर होती है तो इंशाल्लाह मैं समझूंगी। अगर आप दहलीज़ को पढ़ेंगे, अगर एक लम्हे के लिए आप कभी रुक से गए, आप कभी ज़ेरे लब मुस्कुराए, आप कभी रंजीदा हुए, कभी संजीदा हुए, तो मैं समझूंगी कि मेरी कीमत वसूल हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप दहलीज़ को पढ़ेंगे ज़रूर। शुक्रिया बहुत बहुत।